بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب التقوی حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا عزت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ متقی ہوگا وہ عزت والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا وہ عزت والا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یعنی اس کی تائید میں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا، احترام والا وہ بندہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے عزت والا؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ حضور پھر کون عزت والا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے باپ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ تو پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، تم عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہوگے، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں عزت والے تھے وہی لوگ اسلام میں عزت والے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو زیادہ عبادت گزار تھے، جو اللہ کے رستے پہ چلتے تھے، روحانیت اختیار کرتے تھے۔ اسلام میں تو روحانیت نہیں ہے نا، اکیلے تنہا بیٹھ کے رب کو یاد کیا کرتے، اللہ اللہ کیا کرتے، تو ان کی بڑی عزت ہوتی، ان کی بڑی عظمت ہوتی۔ تو اسلام میں بھی جو لوگ متقی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ان کی عزت اور ان کا وقار اور ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ دوسری حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شریر اور سرسبزدار ہے، اس کی محبت سے بچنا چاہیے، اور اپنے دامنوں کو تم صاف رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے جس چیز نے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کیا تھا وہ عورت کی ذات تھی۔ وہ کس کی ذات تھی؟ عورت کی ذات تھی۔ بات یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے محلے میں رہنے والے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ تو اس طرح 7 بھائی تھے، ان کو کسی کام کی غرض سے جانا پڑ گیا کسی کچھ عرصے کے لیے۔ انہوں نے جاتے ہوئے پروگرام یہ بنایا کہ ہم اپنی بہن کو اس عابد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عابد سے آ کر کہا، پہلے تو اس نے انکار کیا، کہا نہیں جی ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے، میں اس کو کھانا دے کے آ جایا کروں گا، کھانا اس کے دروازے پہ رکھ دیا کروں گا، یہ اٹھا کے کھا لے گی، میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ عرصہ کھانا دروازے پہ رکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں شیطان اب وسوسہ ڈال دی کہ شیطان کاروائی کیسے کرتا ہے۔ شیطان نے کہا یہ اکیلی ہوتی ہے، تنہا ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے تنہائی کی، اس کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کر لیا کر۔ اب اس نے جناب کھانا رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے بات چیت کرنا شروع کر دی، کیا حال چال ہے، آپ ٹھیک رہتی ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پھر شیطان نے دوسرا بار یہ کیا کہ تم
اس سے باہر حال چال پوچھ کے آ جاتے ہو، اگر لوگ دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا عابد ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو حیا نہیں آتا۔ چلو ایسا کرو، اس کے گھر میں چند منٹ بیٹھ جایا کرو۔ اب اس نے اس کے گھر میں چند منٹ بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ 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 اس عابد نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، بد کرداری کر لی، بد فعلی کر لی۔ اب دیکھنا ہوتا کیا ہے، وہ عورت حاملہ ہو گئی، تو اب اس نے پروگرام یہ بنایا کہ یہ کیا ہو گیا، جب عابد وہ سارے بھائی لوٹیں گے وہ تو میری بدنامی کریں گے، میری عزت پامال ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا، کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے بچہ جنا، اس عورت نے بچہ جنا۔ اب اس عابد نے، اس متقی نے، پرہیزگار نے یہ پروگرام بنایا کہ جناب میں اس بچے کو دفن کر دیتا ہوں۔ اس نے گھر میں گڑھا کھودا، اس بچے کو دفن کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی ماں تو ابھی تک زندہ ہے، کہ کیوں نہ ہو کہ اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ اب جناب اس نے اس عورت کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کو گھر میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر دفن کر دیا۔ اس کے بھائی آئے، انہوں نے دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے، وہ عابد کے پاس گئے، اس نے کہا کہ آپ کی بہن فوت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا چلو اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کی قبر پہ لے چلو، چل کے فاتحہ پڑھیں۔ وہ ایک جھوٹی قبر پہ لے گا کہ یہ اس کی قبر ہے۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی، واپس آ گئے۔ رات ان کو خواب میں پریشانی ہوتی ہے، ان کی بہن آ کے سارا کچھ بتاتی ہے کہ اس عابد نے میرے ساتھ یہ کی۔ 2-3 دن تک ان کو خواب آتی رہی۔ انہوں نے معبرین سے پوچھا، پھر انہوں نے تعبیر بتائی، پھر جا کر عابد سے پوچھا، پھر وہ ساری بات مان گیا کہ میرے ساتھ یوں معاملہ ہوا۔ میں نے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی، پھر گھر میں بیٹھنا شروع کر دیا، پھر میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، پھر جناب اس نے بچہ جنا، میں نے میرے بچے کو بھی مار دیا اور آپ کی بہن کو بھی مار دیا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے عورت۔ تو آج اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی دور نکل چکے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ عبادت کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں اغوا کرنا چاہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، خاص کر کے 2 نمبر پیر جن کی دکانداری بنی ہوئی ہے، وہ ان کی درگاہوں پہ چلے تو عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی ہیں۔ بھائی غیر بارے میں تیلڑی ہے تو، یعنی کہ صحابہ سے بڑا متقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے یہ زیادہ متقی ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، سب 2 نمبری ہے، سب لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو بندہ زیادہ عبادت کا لبادہ اوڑھتا ہو اور ہمیں ایسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ایسے بندوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یعنی اس کے متعلق یا اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی، مقامات حریری۔ کون سی کتاب؟ مقامات حریری۔ اس کے اندر جو حریری لکھنے والا ہے وہ ایک واقعہ نقل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ایک بندہ تھا، یعنی کہ وہ بڑا جناب جو خود اپنی کہانی لکھتا، حارث بن حمام کہتا ہے میں نے دوستوں سے الگ تنہائی اختیار کر لی، کچھ کھانا پینا لیا، میں جنگلوں میں چلا گیا، میں اللہ کرنے لگا، تو ایک وقت ہے تو کھانا ختم ہو گیا، تو میں نے کہا کہ اگر میں دوستوں کے ہاں جاتا ہوں تو انہوں نے مجھے تانے دینے ہیں کہ چھوڑ دیا تھا جنگل ہماری خاطر، تو آج دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا میں شہر کا چکر لگاتا ہوں، یا تو کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو دیکھ کے میری بھوک پیاس خود بخود ختم ہو جائے، یا وہ میری حاجت کو خود بخود سمجھ کے میری حاجت کو پورا کر دے۔ اب وہ کہتا ہے میں شہر کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ حارث بن حمام بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بندہ بڑا واعظ کر رہا تھا، بڑا مبلغ تھا، بڑی تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرا رہا تھا۔ میں نے کہا بھی کیا بات ہے اس کی واعظ کی؟ وہ کہتا فواللجتو، ایک ہوتا دخلتو میں داخل ہوا، ایک ہوتا فواللجتو
میں صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا گیا. کہتا میں اس کے پاس بیٹھ گیا, وہ آہذاری کر رہا ہے. کہتا ہے اس کا واز سن کے میری بھوک پیاس ختم ہو گئی. بڑے بندے ہوتے ہیں واز کرنے والے, بڑے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. جو میں آپ کو کہانی بتانے والا ہوں, ذرا سمجھیے, کان کھول کے بیٹھیے اور کہیں دھوکہ نہ کھا جائیے. ہر واعظ کے واز سے متاثر ہو کے دھوکہ نہ کھا جائیے کہ یہ بڑا مبلغ ہے, بڑا اس کا بیان جناب اس کا بڑا لچھے دار بیان ہوتا ہے, بیانوں پہ نہ مر جائیے. اس نے کہا کہ جناب بڑا بندہ یہ متقی لگتا ہے, بڑا پرہیزگار لگتا ہے. اور جب لوگوں نے اس کو نذرانے دیے تو اس نے نذرانے بڑی بے نیازی سے وصول کیے, جیسے بندے کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ حارث بن حمام کہتا ہے میں نے کہا کہ جناب میں ذرا اس کی کھوج لگاؤں, یہ رہتا کہاں ہے, یہ اللہ اللہ کہاں کرتا ہے. اس بندے کا نام ابو زید سروجی تھا. کیا نام ہے؟ ابو زید سروجی. یہ جو مبلغ تھا, یہ جو واعظ تھا, یہ جو امامتیں کروانے والا تھا, بڑا اس کا جناب اس نے عبادت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. اچھا, حارث بن حمام کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. کہتا جناب یہ ایک غار میں داخل ہو گیا. کہتا میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا. آگے جا کے دیکھا تو کیا تھا, ایک شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی, پونا ہوا بکرا پڑا ہوا تھا, اور بے ریش بچہ بیٹھا ہوا تھا, خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جناب, حارث بن حمام نے کہا وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, سمجھ نہیں آتی. کہیں پہ اللہ کے خوف سے ڈراتے ہو, قیامت سے ڈراتے ہو, آخرت کی حال نوکیوں سے ڈراتے ہو, اور تم بڑی بے نیازی کے ساتھ نذرانے وصول کرتے ہو, اور یہ کیا ہے. اس نے کہا وہ میرا ظاہر ہے, یہ میرا باطن ہے. وہ میرا ظاہر ہے, یہ میرا باطن ہے. اس لیے ظاہری طور پہ کسی کا جبہ کبا, کسی کی دستار اتنی بڑی اور کسی کا واز دیکھ کے متاثر نہ ہو جائے, پہلے دیکھے اس کا کردار کیا ہے. اسی طرف حضور فرید الدین مسعود گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف فرماتے, آپ فرماتے ہیں کند مسلح صوف گل دل کاتی گڑ وات. اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. کند مسلح فرماتے تیرے کندھے پہ مسلح ہے, بڑی اللہ اللہ کرتا ہے. صوف گل, تو نے صوفیوں والا لباس بھی پہن رکھا, بڑا جبہ کبا, بڑی دستار, بڑے امامے. صوف گل دل کاتی, تیرا دل چھری ہے, تیرے دل کے اندر کدورت ہے, تیرے دل کے اندر نفرت ہے, تیرے دل کے اندر تکبر کی انانیت ہے, تیرے دل کے اندر گناہوں کے ڈیرے ہیں. گڑ بات, باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کرتا ہے, باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب کیا بات ہے, اس بندے سے بڑا کوئی واعظ ہی نہیں ہے, اس کا بڑا واز ہے. پھر فرمایا باروں دس سے چاننا تے اندروں کالی رات. تیرے باہر تو چانن ہے, باہر تو تیری روشنی ہے, لیکن تیرا اندر کالک سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ کریم ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے, اللہ کریم ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.